وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ جی ایک صحیح بخاری کی حدیث بھیجی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، تو کہتے ہیں جی کیا تہجد اور تراویح ایک ہی نماز ہے یا دو الگ الگ؟ ہاں، اس میں انہوں نے جو بریکٹ والے الفاظ کے حوالے سے بات کی ہے۔ محترم بھائی، تہجد تراویح یہ ایک ہی نماز ہے جس کے مختلف نام ہیں۔ مثلا پورا سال جو رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو رات کی نماز کے متعلق ہمارے عرف عام میں یہ بولا جاتا ہے جی تہجد کی نماز ہے، یہ فلاں تہجد پڑھتا ہے، یہ میں تہجد پڑھتا ہوں، یہ تہجد کا وقت ہو گیا ہے، یہ رات کی نماز کو تہجد کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اسی نماز کو پھر نماز تراویح کہا جاتا ہے جی۔ اور پھر یہ یاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز یہ الگ الگ نہیں پڑھی۔ جو 3 راتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو با جماعت نماز تراویح پڑھائی تھی تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر الگ تہجد نہیں پڑھی۔ یہ حنفی علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے جی۔ پھر اسی نماز کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اسی نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، قیام رمضان بھی کہتے ہیں جی۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، صلاۃ اللیل، رات کی نماز۔ پھر اسی طرح صلاۃ اللیل کہا ہے، اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے، اس میں رات کی نماز کے متعلق یہ بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی قیام رمضان بھی اس کو کہا گیا ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو کہ جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو ہے نا، اس میں من قام رمضان، اس کو رمضان کا قیام جو ہے یہ اس کو قیام رمضان بھی کہا ہے، تو اس لیے قیام اللیل بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک ہی نماز ہے، اس کے مختلف نام ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔